بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں جاری ہوں اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی ناتواں ہوں تو ناگہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے۔ اللہ یوں تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ آیت کی تفسیر: اس آیہ شریفہ میں ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر احسان جتا کر نیز تکلیف پہنچا کر ایذار ثانی اور دل آزاری کے ذریعے اپنے اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص عمر بھر کوشش کر کے ایک باغ لگائے، پھر یہ باغ عمر کے ایک ایسے نازک مرحلے میں تباہ ہو جائے جس میں وہ اس باغ کی زیادہ احتیاج رکھتا ہے۔ پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ تو وہ خود اور نہ ہی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس تباہ شدہ باغ کی تعمیر نو کر سکتے ہیں۔ کون ہے جو ایسے ناگہانی حادثے کو پسند کرتا ہو، اور کون ہے جو اس قسم کے حسرت ناک حالات سے اپنے آپ کو بچانا نہ چاہتا ہو۔ ان آیات میں دو مختلف نظریات کے مختلف نتائج کی تقابلی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک طرف ایک ایسا نفع بخش عمل ہے جس کی پیداواری طاقت 700% گنا ہے، دوسری طرف ایک ابتر عمل ہے جو اس چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، جو زوردار میہ سے صاف ہو جائے، اس کی پیداواری صلاحیت 1% بھی نہیں۔ ایک طرف سطح مرتفع پر واقع وہ باغ ہے جو اچھی یا تھوڑی بارش دونوں حالتوں میں ایک قسم کا وہ بیمہ شدہ ہے اور اچھی فصل کا ضامن ہے، اور دوسری طرف وہ باغ ہے جس کا مستقبل نہایت ہی تاریک ہے اور جس پر صرف شدہ عمر بھر کی زحمات کو ایک لمحہ کی تند و تیز آندھی اور آگ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ رفاہی اور فلاحی کاموں کی قدر و قیمت ان جذبات کی تابع ہے جن کے تحت یہ امور انجام پاتے ہیں، اور دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ دل آزاری آسمانی بجلی ہے جو انفاق کی کھیتی کو اس طرح جلا دیتی ہے کہ دوبارہ آباد نہ ہو سکے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں رفاہی اور فلاحی کاموں کو للہیت کے لیے کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، خلوص دل کے ساتھ للہیت کے لیے
انسانیت اور آدمیت کی خدمت کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔